الصالحون للہ والطالحون لی، اللہ جڑے نیک ہیں وہ تیرے ہیں، جڑے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں۔ ہر نبی آدھائی اللہ جڑے نیک ہیں وہ سادے ہیں، جڑے گناہگار ہیں چاہے عذاب کر چاہے معاف کر دے، لیکن سارا نبی ہوئے جے رب دی بارگاہ التجا کی تھی اللہ جڑے نیک ہیں وہ تیرے ہیں، انہاں کو بخش دے انہاں دی نیکی دی وجہ اور جڑے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں، انہاں کو بخش دے میری کالی کملی دی نسبت دی وجہ تے جاگ دے تو بیٹھے ہو۔ ایک غار ہے، اس غار دا نام ہے غار سجدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار سچے رب کو سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھ کے اپنی امت واسطے دعا مانگی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سجدہ ریز ہو کے دعا مانگنا، امت واسطے بخشش طلب کرنا، مغفرت دا سوال کرنا۔ جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اللہ میری امت، اگر کوئی سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت واسطے آوے ہاں وہ کو پوچھنا نہیں پوندا کہ سونا کس پاسے ہے، رستے آپ دسیں نے ہم کے سرکار اس پاسے ہے۔ بھئی خوشبوئاں دا ہجوم ہوندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سجدہ چیز اور جیڑا صحابی حضور دی زیارت واسطے آوے غار دے دروازے تک آندا ہے تے سرکار امت دے غم میں چھن حضور گریہ جو مصروف ہے، سونے دا امت دی خاطر رومن اور رومن دی آواز دا اچھا ہومن، جیڑا باہر آوے وہ بھی رومے، حتیٰ کہ بکریاں بھی رونیاں ہیں۔ سرکار اس قدر امت دے غم میں چھن۔ اور میرے عزیز جنرل لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غم زیادت ہے، غم دی خوشبو پھیلی ہے۔ شہر مدینہ اج پہلی رات بہت کٹھن ہے، بہت مشکل رات ہے، ساری رات صحابہ کرام دے اکھیں جانسو ہیں، ہر کوئی سوچیندا یہ رات کرن مکسی، سویر تھی سی سونے دے حسن و جمال دا، پھر نظارہ تھی سی۔ اور میرے عزیز چونکہ روایت 3 راتوں پہ مشتمل ہے، 3 راتاں حضور نے غار سجدہ کی تھے، اتھا بعض ناقدین نے اتھا اعتراض کی تھے کہ 3 راتاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارج رہ گئے تے سرکار نے نمازاں کتھا پڑھیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دی یا نمازاں کتھا پڑھیاں، سرکار نے وضو کی میں فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ مسئلہ سارے کو پوچھا کر بھئی نماز پڑھیے یا نہیں پڑھی، بھئی یہ مسئلہ سارے کل پوچھا کر کہ نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی تے سوال نہیں۔ اور وضو بھئی اسم بھی وضو کرنے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو فرمائے، اسم وضو کرنے وضو ساکو پاک کرنے، سونے نے وضو فرمائے وضو کو پاک کرنے واسطے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو نہ فرمے دے، وضو کسی کو پاک نہ کرے دا، لہذا تنقید دی زبان تے بھئی پابندی لازم ہے، احتیاط محتاط ہونا ضروری ہے۔ چلو ماشاءاللہ مہمان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ گفتگو جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سجدہ چھے۔ سبحان اللہ۔ بھئی کچھ روایات ہیں اند المحدثین انہوں نے اندر سند و متن دے معاملات وہ ضرور زیر بحث راندے اور کلام ہوتا ہے، مگر جنہی روایت میں تو پیش کرنا اللہ سب کو مدینہ گرنے۔ انصار مدینہ موجود ہیں، انصار مدینہ صحابہ کرام دی اولاد نسلاً بعد نسل شہر طیبہ موجود ہیں۔ میری پیش کردہ گال دی تسلی تسا اہل مدینہ کر سکتے ہیں۔ وہ معروف روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سجدہ اللہ کو سجدہ کی تھا، امت واسطے بخشش دی دعا طلب کی تھی۔ ہون یہ اعتراض کہ رسول اللہ نے نمازہ کتا پڑھیا، بھئی یہ سوال سارے ہوتے ہو گئے، رسول اللہ دی ہستی تے نہیں۔ وضو کتا کیتا ہے بھی اسا وضو کرنے، وضو سا کو پاک کرنے، سونے نے وضو فرمایا وضو کو پاک کرنے واسطے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو نہ فرمے دے، وضو کسی کو پاک نہ کرنے، بھئی وہ حکم خدا نال پاک ہے، وہ پیدا ہومن بھی سجدہ کرنے۔ اچھی آنکھوں چا سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں پہلی رات اہل مدینہ تے کٹھن ہے، قرار لٹ چکا ہے، ساری رات اکھائی چانسو ہیں، جاگ دے مدینے والیاں نے رات گزاری، اجبال بھی مدینے والیاں نے رونے ہیں، ساری رات گزر گئی، اگلے دن تا گئی سرکار آسن، ولا نماز پڑھے سن، ولا حسن دی بزم سجسی، ول عشق و خیرات مل سی،
ول سونے دی نگاہ تھی سی ول جھولیاں بھریاں میں سن حاضرین مگر نہیں تانگ گزر گیا رات نوچی بہت کٹن ہے آج دی رات پھر مشکل ہے نوچی رات جاگ دے گزاری گئی بال بھی پوچھ رہے ہم کہ سارے بندے کیوں مدے روندن اے اکھاں دے سرخ گلابی ڈورے اے برسات دے بادل دی طرح وسن والی آنکھاں آخر سارے دی غم دا سبب کیا ہے مگر عزیز جنن تریجی رات آ گئی تریجی رات بہت مشکل ہے ہونتے لوگ رو رو کے بھئی اکھاں سنائی ودے ہم ہونتے لب بھی خشک ہو گئے ہم ہونتے حالت کیفیت دی جدا ہے سونے دے ہجر و فراق مبتلا سونے دے نا تے وکے ہوئے حضور دے عشق کٹھے ہوئے سونے دے نا چاہ کے جیون والے صحابہ کرام محو غم ہن صحابہ کرام جمع ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق اصدق الصادقین رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت حاضر تھے سونا توانے ہوتے نگاہ تھی دیئے تو آپ کو پہلی صفحہ کھڑا کرنن سفر نال گھن کے ٹردن توانے ہوتے عنایت فرمینن حضور ترائے راتا تو امت دے غم میں مبتلا ہیں کہ تھائی کوئی پیغام خاص نہ آمنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات سونا امت دے غم میں تواری جان نہ چلی بنے یعنی امت دے خاطر اتنا گریا حضور دا اتنا غم سرکار دے غم دی اتنی گہری کیفیت جنن ترائے راتا گزر گئی آج دی رات بہت کٹھن ہے صحابہ کرام نے عرض کیتا ابو بکر سونا تسا الواؤ بھئی در غار تے بعد نماز فجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر تھے یا رسول اللہ سارے شہر کو سما کے جے کو نال لایا ہوئے جے کو اپنا بڑھایا ہوئے جڑا غارت 100 مرتبہ اپنی کھرری تے نانگ دا ننگ برداشت کرنے نہ رہ گئے سونا توالے ہر دشمن دے خلاف جڑا نام چھت کے کھڑا رہ دے توالہ اپنا ابو بکر جے کو پہلی صفحہ کھڑا کرنے دے ہو جس سے نگاہ کرنے دے ہو سونا جے کو اپنا بڑھائے ہوئے توالے بچپن دا دوست لجبال توالے دروازے تے حاضر ہیں سونا اپنے غلام تے کرم فرماؤ سارا شہر تواری خاطر پہنچائے سارے مدینے دے بال رونے کھڑن لجبال توارے بغیر سادہ کون ہے سونے سجدے تو سر اٹھایا فرمایا ابو بکر نال جلدے ہیں تواری گال قبول ہے اصل توارا خیال رکھ دے ہیں مگر شرطے ہیں جنن حشر نبی ہوئے میری امت دا معاملہ آوے میری امت دی بخشش چاہیے ہے میری ساری امت بخشوا جلو اصل جلن کو تیار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی سرکار امت تو آنی ہے سوڑا شفاعت تو آنی امت تو آنی جنت تو آنی بخشش تو آنی ابو کو حافظ بیٹے دی کیا مجال کہ تو آنے سامنے میں دعویٰ کرا سوڑا میں امت بخشوا ویسا حضور دعویٰ نہیں ہو سکتا سانے کو لو امت بھی تو آنی ہے بخشش بھی تو آنی ہو سی بل سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگئے مراد مصطفیٰ آگئے سوڑا جے دی خاطر دعا فرمائی ہوئے جے کو رب کو لو منگا ہوئے سوڑا جے کو غلام بنایا ہوئے جے دا دل خسا ہوئے دل خس کے قدمے رکھا ہوئے سونا جڑا تواری خاطر جیند ہے او عمر درد آیا کھڑے توارے سوا ساڑا کون ہے سرکار کرم فرماؤ امت غم وچ مبتلا ہے سونے سجدے تو سر اٹھایا فرمایا عمر نال جلدے ہیں پر شرطے ہیں کہ میری امت حشر جری ساری تو بخشوا جل اصل نال جلن کو تیار ہے سونا امت توانی شفاعت توانی بخشش توانی خطاب دے بیٹے دی کیا مجال سونا میں دعویٰ کرا امت بھی توانی ہے شفاعت بھی توانی چلسی پھر مدینہ دا یوسف آئے جڑا کئی مرتبہ روز جنت ملک ہند آئے عثمان غنی آئے مولا علی مرتضی حیدر کرار طلحہ زبیر سعد و سعید ابو عبیدہ الجراح عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل مقداد میرے آقا ابو ذر غفاری سلمان فارسی صہیب رومی میرے سردار جناب میرے آقا بلال حبشی جاگرے رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونا سا حاضر ہے کریم کرم فرماؤ سونے فرمایا او الواوے جڑا حشر جری میری امت بخشواوے سونا امت توانی شفاعت توانی بخشش توانی جنت توانی غلام کی میں بھئی ول صحابہ کرام کٹھے ہوئے پھر آخری حل ہے یونا کھلو ول آگئے اس دروازے تے جس دروازے تے جبریل اچھا سا نہیں کھندا ول صحابہ کرام اس دروازے تے آئے جتا قدسی سر چھکا کے کھڑے ہودن پھر صحابہ اس دروازے تے آئے جتا عالم ملکوت بے اجازت داخل نہیں تھی سکدا بل او دروازے تے آئے جس گھر دا جھولا جھولاون واسطے اللہ نے فرشتہ دی جماعت پیدا کی تھی پھر اس دروازے تے آئے جس گھر دی چکی چلاون واسطے اللہ نے فرشتہ دی جماعت پیدا کی
دی پھر اس دروازے تے آئے جن شان اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وہ اس دروازے تے آ گئے جنہاں نے شان اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر اس دروازے تے آ گئے جن شان اللہ نے فرمایا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم پھر اس دروازے تے آ گئے جس دروازے دی شان اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پھر اس دروازے تے آ گئے جس دی شان اللہ نے فرمایا يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص پھر اس دروازے تے آ گئے جس دی شان اللہ نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى پھر اس دروازے تے آ گئے جس دی شان اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة پھر اس دروازے تے آ گئے جس دی شان اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پھر اس دروازے تے آ گئے جس دروازے دی شان رسول اللہ کئی مہینے تک روزانہ نماز فجر دے ویلے پڑھتے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر اس دروازے تے صحابہ آ گئے جس دی شان اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلافت حق جاریہ حیدری یا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بھئی جس دروازے دی شان تورات زبور انجیل اور قرآن مسلسل بیان ہوئی صحائف سماویہ ذکر تھیا کشتی نوح جنہ دی شان دا چرچا تھے بزم آدم جنہ دا ذکر تھے شیس دی وسیعت جنہ دا ذکر ہوئے نوح علیہ السلام نے کشتی میں کے بیان فرمائے داود نے تخت جنہ دا ذکر سنائے سلیمان جنہ دے نا دے شانہ بیان کی دیا میں اس گھر دی گال کھڑا کرے نا بھئی جنہ دا ذکر دانیال نے اپنی کتاب اچھ لکھا عزیر نے اپنی بزم اچھ کیتا اور اقصا جنہ دے ذکر نال آباد رہی کعبہ ابراہیمی جنہ دے ذکر نال بستا رہا جان رحمت دا گھرانہ شان قدرت دا گھرانہ میرے نبی دی لاڈلی بیٹی میرے آقا دی لخت جگر سلطان انبیاء دی شہزادی حسین دی امی جان والی کونین سید دارین شاف معاشر دی حضور دی لاڈلی بیٹی میرے آقا دی لخت جگر سلطان انبیاء دی تھی رانی سونے نبی دی پیارے نبی دی شان والی بیٹی دا دروازہ صحابہ کرام کھڑے ہیں رومن دی آواز اچھی ہوئی انہوں کریا انہوں سونے دے صحابہ دا رومن کنیز نے عرض کیتا کہ غلام کتنا منن انہاں دی سونے تو بغیر نہیں نبدی یہ رو دے اس واسطے کھڑن حضور امت دی خاطر محوے کریا ہن سارے مجھے تھے منن حضور آسن سے بزم سچسی انہاں دی اکھاں ترس گئین اکھاں دے سر گلابی ٹورے انہاں دے پیار دی اے ثبوت کھڑے دے صحابہ کرام دے رومن دے کنیز دی التجا بی بی پاک دی بارگاہ بی بی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر ساری رونے وجن تے سجل دے سونے دی بارگاہ کنیز آتی تو کو ڈالا نہ ویسی تو کو خالی نہ لوٹایا ویسی بھئی مدینے دیا عورتاں دے چھرمٹی تطہیر دی چادر سر دے رکھ کے طہارت دے سہن تو بی بی باہر آئیاں اور عورتاں دے پردے جنل غار دے دروازے تے پہنچیاں عورتاں بہر رکیاں در غار تو داخل ہویاں عرض کی تھی یا رسول اللہ یا ابتاہ الزہرا سرکار میں تاری لاڈلی بیٹی تاری تھی رانی اے اللہ دے رسول بابا حضور تاری شہزادی لخت جگر سونا تاری خدمت حاضرہ ان فراسک یا بتاہو سونا سر انور اٹھاؤ اللہ آپ دی امت دی بخشش فرمیسی جنت توانی شفاعت توانی امت توانی بخشش توانی سونا غم بہت ہو گئے لجپال نے سر اٹھایا فرمایا نال جل دے ہیں پر سارے نال فادہ کرو حشر دری ساری امت بخشواؤ اصل نال جلن کو تیار ہے بی بی عرض کیتا یا رسول اللہ شفاعت توانی سونا نبوت و رسالت توانی امت توانی شفاعت دا سکہ چلسی میں بیٹی ہو کے تارے سامنے
کی میں دعویٰ کرا سونے فرمائے ترائے راتاں گزریت بے شک جتنیاں گزر ونن اندہ حکم تھی سی بخشش دا والا سجلسوں یا وعدہ کرو امت دی بخشش دا انہوں سونے والا سر سجدے رکھے اللہ فرمائے جبریل دیر نہ کر سارے در تو سارے نبی دی بیٹی خالی والوجہ ساری خیرت کو گوارا نہیں جبریل فرشتہ دی آواز خدمت میرے حبیب کو من کے میرا پیغام پوچھا سونا تاری تھی آگئی ہے سارے دروازے تھے جنگی نہ منگے ایسا چھولی بھری ہے ساری خیرت کو گوارا نہیں خالی والوجن انہا ساکن آکے توکو منگی دے حبیب مکھڑا دکھاؤ سونا سر اٹھاؤ مدینے والیاں کو عزت بخشو لے بال زیادہ رہا تاری بیٹی آگئی ہے تو سب منگ دے آوائے اسا آتا کریں دے اسو اسا رحمت نبوہ باندی نہیں کرنا جب تک تو آپ راضی نہ کرتا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقریری میں کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عمر دراز امت تو آدھی شفاعت تو آدھی بخشش تو آدھی سبحان اللہ سبحان اللہ جنت تو آدھی جو سونا تو آدھی بیٹی آپ نے سامنے دعویٰ کرے سونا فرمایا بات اللہ بخشدہ حکم تھی سی مالک فرمایا اسا بخشے سو اسا ہے نا سبحان اللہ بخشش ملے سیدہ دے در تو تعریفاں غیر دے کرے کالا ہو گیا تو نادان تھی گئے اے در ری کو چھوڑن دے واہ بھائی واہ جتے کوئی در دی سنان نہیں ول کیا ٹکرا لیتی ودہ واہ زمین بھائی واہ بڑی ہاتھی ہوئی بڑی ہاتھی ہوئی میری گال دل دی تختی تے لکھا ہے سبحان اللہ بخشش واسطے اس گھر نال پیار ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ہاتھی ہوئی بڑی ہاتھی ہوئی میں تک نہیں آتا بھی جتوں ملے کھن کے میں تک آتا اتھاؤں ملے اتھاؤں کے پر چھوٹو سے عمر دراز سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی ایسا تو ہی کوئی گھر جان دے ہے ہی کوئی در جان سبحان اللہ ڈھیر سارے گالی پکامڑ دنا علم نہیں یہ گھر دنا پکامڑ دنا علم ہے بے شک سبحان اللہ دل سے شاید نا مرادہ کو نہیں جڑی دی تاری چھوٹو سے سبحان اللہ میں کہوں گا نا چاہتے نا ہی نہیں چاہتا سارتا بھی پیارے پاک حسین دی ہستی نا اسا کیوں اوندا نا چاہتا جنہا نا چاہمنی چنگا نہیں لگا میری گال تو توجہ رکھو اللہ فرمایا سارا وعدہ رہا توری بیٹی آکھے نا عرفہ را سکا سونا سر اٹھاؤ اسا حشر میری تو کوئی جو آکھو عرفہ را سکا یا محمد ادھا لفظی ترجمہ تو وہ جڑا میں عرض کیتا ہے مگر نسبت والے یہ ترجمے دے قائل نہیں وہ آدھن کہ اللہ فرمیسی عرفہ را سکا یا محمد سونا مکھڑا تا دکھا آپ مکھڑا دکھا ورتے بخشش روایت اتوالت ہے مزید گھنے مرد ذوق پورا ہو گئے حاضری پوری ہو گئی ہے سبحان اللہ اور حق تک کوئی نہیں ادا کر سکتا صرف میں اتنا پڑھے کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جلے آپ بیسو امت کو بخشوامر کو بے نوریج سرکار توارے نال ہی کوئی ہو سی سبحان اللہ سوڑے فرمائے میں خاص دعا امت واسطے مقصد کو بے نوریج سبحان اللہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ومما آکا تو نال کون ہو سی سوڑے فرمائے الفاطمہ ہائے ہائے سوڑے فرمائے الفاطمہ تو سلام اللہ علیہ فرمائے میری دھی رانی میری لاڈلی بیٹی میرے نام ہے میں زیادت نہیں جاننا اتنی میری سمجھ نہیں لیکن میں صرف اتنا طالب علم دی حیثیت نہ جاننا اگر کسی دوست نال جھیڑا تھی بنے کوئی سجڑ ہوئے تے ہوئے ڈانٹا تے رس بنے تے ان دے بغیر نہ نبھدی ہوئے تے مناونا ہوئے تے منت کرو نہ منی چھے ہدیہ تو فدیو نہ منی چھے بھئی کسی گالش نہ پیا نہ ہوئے راضی نہ پیا تھی نہ ہوئے بہت رس گیا ہوئے نقصان دیر تھی گیا ہوئے
تے ایک نہ پیا منیندہ ہوئے تے اگر کوئی مناون واسطے اپنے بالا کو نال لئی آوے کسی بھی عزت دار دے دروازے تے کوئی اپنے بال نال لئی آوے پرلا بندہ آدھے ہون چھیڑے دا وقت نہیں ہون پرلے بندے اب ساکھو مناون واسطے اپنے بال سارے دروازے تے کھلتا ہے ہون چھیڑے ختم ہو گئے بلا تشبیہ و تمثیل اپنی امت بخشوامن واسطے میرا نبی اپنی دھی کو اون دے دربار کھل کے فرمایا سارا وعدہ ریا سونا تسا منگ دے وایا سنے دے بھئی تسا سارے حاضرین زندہ بار اللہ تو کو آباد رکھے سلامت رکھے خوش رہو جی تسا بہت ہی ذوق نال سن دے بیٹھے اس محبت کو مالک سلامت رکھے اور اللہ اسا سارے کو ایک دوجے نال محبت دی توفیق عطا فرماوے سونے دی ساری امت دی خیر ہوئے اللہ دی ساری مخلوق تے اللہ دا فضل ہوئے اور بہت ہی نادر و نایاب ہستی شاعر و ادیب سخنور جناب احمد علی حاکم آپ تشریف فرمائیں میں سمجھتا کہ سبحان اللہ اور پھر پڑھنے والا یقیناً انہوں نے ذوق دل پڑھنا ہے تو آنے ذوق دل داد نے ہونا بھی بہت ضروری ہے آخر دعوانا الحمدللہ عمر دراز ہو جناب علامہ مفتی احمد رضا اعظمی صاحب خوبصورت خطاب